الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دین اسلام نے نکاح کو زوجین کے لیے ایک بہترین تعلق کا ذریعہ بنایا، اور اس نکاح کو مضبوط اور پائیدار بنانے کے لیے عورت کو بھی حکم دیا کہ وہ مرد کی اتباع کرے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد اگر بیوی کو اپنی کسی ضرورت کے لیے بلائے، وہ عورت روٹیاں بنا رہی ہو تو روٹیوں کو چھوڑ دے اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائے۔ اب روٹیاں بنا رہی ہے، بنتی ہوئی روٹیاں اگر جل جاتی ہیں تو جل جائیں، لیکن اگر میاں بیوی کا رشتہ کمزور ہوگا تو یہ بڑا نقصان ہے۔ دکھنے میں سے ایک مثال دی ہے کہ جی اگر اتنا اہم ترین کام ہو، اس کا یہ مقصد نہیں کہ روٹیاں جلتی رہنے ہیں، اور آج ایک سمجھانے کے طور پر ہوتا ہے کہ جی آپ سارے کام چھوڑ کر اگر شوہر نے بلایا ہے تو شوہر کے پاس چلی جائے۔ تو بیوی کو تو یوں حکم ہوا، اور شوہر کو حکم اللہ کے نبی نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی کئی دفعہ گھر میں معمولی کاموں میں مصروف ہوتے تھے، گھر میں معمولی کام بھی اپنے ہاتھوں سے کرنے میں اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے کہ جی میں کیوں کام کروں، یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ تو گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی کام بھی کر دیتے تھے، ہاتھ بھی بٹا دیتے تھے، حتیٰ کہ میاں بیوی کا تعلق اتنا مضبوط، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی پیا، رسول اللہ نے فرمایا عائشہ جہاں تم نے منہ لگا کے پانی پیے مجھے بتاؤ، میں بھی وہیں سے منہ لگا کے پانی پیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اکیلا کوئی ماحول تھا، باہر نکلے تھے، تو اما عائشہ صدیقہ سے کہا کہ چلو دوڑ لگاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ رسول اللہ اما عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی وہ آگے بڑھ گئے پہلی دفعہ دوڑ میں، یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ آگے بڑھ گئی، تو دوبارہ پھر کی موقع ملا، کہا عائشہ چلو دوبارہ دوڑ لگاتے ہیں۔ اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، فرمایا عائشہ بدلہ ہو گیا۔ تو یہ بیوی کی محبتیں سمیٹنے کے لیے کبھی دوڑ لگ رہی ہے، کبھی گھر میں رات کو بیٹھ کے لطیفے سنائے جا رہے ہیں، اور کبھی محبتیں جتلائی جا رہی ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ شیطان سمندر پہ اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے ماتحت شیطانوں سے کارگزاری سنتا ہے، اور ہر بندہ بتاتے میں نے یوں کیا، شیطان کی تو نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروائی اور اس وقت تک کرواتا رہا جب تک ان دونوں میں جدائیگی نہیں کروائی، شیطان اٹھ کے اس کو گلے لگاتے، تو نے بہترین کام کیا۔ تو کئی دفعہ میاں بیوی کا یہ تعلق ہوتا ہے
یہ کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ کمزور ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جی پتہ چلتا ہے کہ جی شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، اور یہ پھر الگ بات ہے کہ جی طلاق کے بعد ہوتا کیا ہے، زندگی میاں کی کیسی گزرتی ہے، بیوی کی کیسی گزرتی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو دین اسلام میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے ابغض الحلال، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں وہ طلاق ہے، کہ اس رشتے کو جو اللہ نے رشتہ جوڑا حلال کیا تھا، اس کو وقتی جذبات میں آ کر جو ہے طلاق کے لفظ بول کے حرام مت کرو۔ کئی دفعہ طلاق ہوتی کیوں ہے؟ طلاق کے بنیادی اسباب کیا ہیں، کہ کون کون سے ایسے سبب ہیں کہ جی گھر اجڑ جاتا ہے۔ ایک تو اس میں لاعلمی ہے، دینی باتوں کی، دینی مسائل کا علم نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ لوگ آتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، اور دارالفتاؤں میں تو ہر دن سینکڑوں مسائل آتے ہیں، اور سینکڑوں مسائل کا اگر آپ کریں کہ جی کون سے خرید و فروخت کے مسائل کتنے آتے ہوں گے اور چیزوں کے، ایک تو جائیداد کے مسئلے بڑے آتے ہیں، دوسرا طلاق کے مسئلے بڑے آتے ہیں۔ بیوی شوہر کہتے کہ جی میں نے تو بیوی کو طلاق دے دی، مجھے پتہ ہی نہ تھا کہ جی طلاق اس سے ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد، تین کام ایسے ہیں جو مذاق میں بھی وہ حقیقت ہی سمجھے جائیں گے، اور حقیقت میں تو ہوئی حقیقت نہیں۔ آپ مذاق میں کوئی بندہ نکاح کر دے، ہو جائے گا۔ مذاق میں بیوی کو طلاق دے دے، ہو جائے گی۔ مذاق میں جو غلام کو کہے تو آزاد ہو جائے گا۔ اب کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ مولانا صاحب میری نیت نہیں تھی۔ بھائی طلاق جب انسان کہتا ہے تو اس میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں، یہ زبان سے جو لفظ نکلے ہیں ان لفظوں کا اعتبار ہے۔ یہ لفظ اگر کسی نے بول دیے، لوگ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، اگر پتہ نہیں تھا پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی میں غصے میں تھا، تو بھائی غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، ایسے نہیں کہ غصے میں جو تھا تب طلاق نہیں ہوگی۔ اور کئی دفعہ جو ہے لوگ طلاق دے کے پھر جو ہے نا فوراً کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں، میں اس ٹائم اپنے جو ہوش میں نہیں تھا، میں نے کہہ دیا۔ ہوش میں تھا، سب کچھ تھا۔ اب جو ہے وہ طلاق سے بچنے کے لیے سارے بہانے بناتے ہیں۔ کئی تو ایسے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے کے یوں کہتے ہیں کہ جی اب کسی کو بتانا مت، ہم یوں ہی زندگی گزاریں گے، اور یوں ہی زندگی گزارتے ہیں میرے عزیزوں زنا میں، اور اس طرح بغیر طلاق کے۔ ہاں وہ کسی دور میں اس کی منقوہ تھی، اب اگر نہیں ہے تو باہر سے اگر کسی لڑکی کے ساتھ منہ کالا کرے، جتنا گناہ وہاں پہ ہوگا اتنا گناہ یہاں پہ بھی ہوگا۔ تو ایسے جوڑے پھر کبھی خوش نہیں رہتے، جی بچوں کی خاطر کیا کریں، چلو اس بات کو ہی دبا دو، تو بات کو دبا دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اچھا کئی دفعہ لوگ یوں کہتے ہیں جی میں نے طلاق تو دی، دوستوں میں دی ہے، اس نے سنی نہیں ہے، وہ تو گھر میں تھی۔ وہ کہاں پہ تھی؟ گھر میں تھی، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یا وہ تو میکے گئی ہوئی تھی، میں نے اپنے والدین کے سامنے دی ہے، اس کو تو اس نے سنی نہیں ہے اس لیے نہیں ہوئی۔ بھائی طلاق کے لیے عورت کا سننا لازم نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی بندہ ابھی اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے کہہ دے گا تو بیوی طلاق ہو جائے گی۔ اب کسی نے سنا یا نہیں سنا اس کا کوئی اعتبار نہیں، اصل اعتبار یہ ہے کہ ہماری منہ سے لفظ نکلے ہیں یا نہیں نکل کے۔ اب ایک نے سنا، دو نے سنا، کسی نے نہیں سنا، بیوی نے نہیں سنا، تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ تو کئی دفعہ طلاق ہونے کی وجوہات میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کو ان مسائل کا علم نہیں ہوتا،
اور ان مسائل کا علم نہ ہونا کوئی عذر نہیں ہے کہ طلاق نہیں ہوگی۔ دوسرا جو ہے طلاق کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں آج کل برداشت اور صبر کی کمی ہے۔ اگر کئی دفعہ شوہر غصے میں ہے، کوئی ایک جملہ کہہ دیتا ہے، بیوی آگے سے پلٹ کے 2 جملے کہتی ہے، اور بیوی اگر غصے میں ہے کوئی ایک جملہ کہتی ہے، شوہر کی غیرت جاگتی ہے، وہ ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے۔ تو برداشت کی کمی ہے کہ کئی دفعہ تھوڑی تھوڑی تو میں اتنے بڑے جھگڑے کا باعث بن جاتی ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں پڑھا، میاں بیوی تھے، دونوں PhD تھے، کتنے پڑھے لکھے، بس شوہر نے کیا کیا، ایک دم صبح جلدی تھی، اٹھ کے کچن کے سنک میں جو ہے برش کر دی۔ بیوی نے اس پہ لڑائی شروع کر دی کہ جی یہ کوئی جگہ ہے برش کرنے کی، اور یہ لڑائی اتنی طول ہوتی گئی کہ آخر کو دونوں کی طلاق ہوئی، تب جا کے معاملہ ختم ہوا۔ اب مسئلے کے پریت دیکھیں گے جی اگر شوہر کو جلدی تھی، اس نے کچن میں ہی اگر ٹوتھ پیسٹ کر لیا، برش کر لیا تو کیا ہو گیا؟ لیکن ایک مزاج بن جاتا کہ میرے مزاج کے خلاف بات ہونی نہیں چاہیے۔ شوہر بھی یہ کہتے جی میرے مزاج گھر میں آؤں تو میرے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ ایک بزرگ تھے، اپنے کسی شاگرد کو کئی سال سکھایا، ذکر سکھایا، کہا اس کو خلافت دی، کہا جاؤ لیکن کبھی نبوت کا دعویٰ نہ کرنا اور کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرنا۔ اس نے کہا حضرت اتنے سال میں آپ کے پاس رہا، میں کیا اب بھی جو ہے خدا ہونے کا دعویٰ کروں گا؟ ہاں مجھے ڈر ہے کہ انسان یہ چاہے کہ یہ کیوں نہیں ہوا، یہ ہونا ہی چاہیے، ایسا کیوں ہوا؟ جیسے میں نے کہا ایسا ہر صورت و فرمائی کہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ کن فیکون کی صفت اللہ نے رب کو دی ہے، اللہ نے اپنے آپ کے پاس رکھی ہے، مخلوق کو نہیں دی کہ ہو جائے تو بھائی ہم کبھی چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ کوئی جملہ لکھا ہوتا ہے نا اکثر جگہوں پر، اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک رب کی چاہت ہے، تو کر دے وہ جو رب کی چاہت ہے، اللہ کر دے گا وہ جو تیری چاہت ہے، اگر نہیں کرے گا وہ جو رب کی چاہت ہے، ہوگا وہی جو رب کی چاہت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقت کر دیں گے تو اللہ ہماری چاہتوں پر فیصلہ کریں گے۔ تو کئی دفعہ طلاق کا پہلی بنیادی سبب یہ ہے کہ دینی مسائل کا علم نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ یہ کہ برداشت کی کمی ہوتی ہے، اور اس برداشت میں کئی دفعہ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، اور یہ انسان کی فطرتیں ہیں، طبیعتیں کبھی میچ نہیں کرتی، کچھ خامیاں شوہر میں ہوں گی، کچھ خامیاں بیوی میں ہوں گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے اگر تمہیں عورت میں کوئی خامی نظر آئے تو اس کو چھوڑ کے دیکھو اس میں خوبیاں بھی تو تمہیں نظر آئیں گی۔ تو ہمارے جو ہے فوکس ان خامیوں پہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ خامی کیوں ہے، ہاں وہی خامیاں ہمارے اندر بھی ہوتی ہیں۔ تو برداشت کی کمی، کئی دفعہ میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے اور اس وجہ سے بھی طلاق ہوئی۔ شوہر نے کہا کہ جی یہ غلطی اس کی تھی، یہ منائے، اور بیوی نے کہا غلطی اس کی ہے، یہ مجھے سوری کرے۔ ایک دن گزر گیا، کسی نے نہ کی، اگلا دن گزرا، پھر کسی نے نہ کی، تو دن گزرتے گئے، ظاہراً دو جسم ایک گھر میں تھے لیکن روحیں جدا ہو رہی تھی، دور ہو رہی تھی۔ 1-2 مہینے کے بعد شوہر نے طلاق دے دی، صرف اس میں کہ جی میں معافی نہیں مانگوں گا، اور وہ عورت بھی اس گمنڈ میں کہ میں معافی نہیں مانگوں گی۔ ہنستا بستا گھر، بچوں والا گھر، بچیوں والا گھر، وہ بچے بھی جو ہے پریشان، وہ بچیاں بھی پریشان، اور بیوی کو طلاق ہو گئی۔ تو کئی دفعہ یہ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ جی غلطی چونکہ اس کی ہے تو معافی وہ مانگے، ہم مانگ لیں بھائی،
من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لیتا ہے اللہ اس کو معاف، اس کو بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں تو یوں آتا ہے میرے عزیزو کہ تمہارے پاس کوئی معافی مانگنے آئے اگرچہ وہ غلطی پر ہے، اگر تم نے معاف نہ کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کل حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ کرنا۔ غلطی اس کی ہے، وہ معافی مانگنے آیا ہے، تب بھی معاف کر دو۔ اور غلطی معاف کرتے وقت پچھلی باتوں کو مت گنا کرو، معاف کر دو۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کرے گا اللہ قیامت میں اس کی غلطیوں کو جلدی معاف کریں گے۔ جی برداشت لے کر آئیں، کبھی کھانا وقت پہ نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، کبھی کپڑے استری کیے ہوئے نہ ملے وقت پر تو کوئی بات نہیں، کبھی جو ہے چائے آپ کو ٹائم پہ نہ ملی کوئی بات نہیں، کبھی جو ہے کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، وہ بھی آپ کی زندگی کا ساتھی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تو ہمارا لباس ہے، ہم اس کا لباس ہے۔ یہ سوچیں کہ جی وہ گھر کے سارے کام کرتی ہے، گھر میں کھانا پکانا کرتی ہے، میرے بچوں کو سنبھالتی ہے، کبھی چیز ٹائم پہ نہ ملی تو کیا ہوا، لیکن ہم نے ایک مزاج بنایا ہوتا ہے کہ جی چیز ہماری یہ ٹائم ہے، اس ٹائم پہ ہونی چاہیے۔ تو طلاق کی بنیادی جو اسباب ہیں اس میں پہلا سبب یہ ہے کہ دینی علم انسانوں کے پاس کم ہے، اور دوسرا یہ کہ برداشت کی کمی ہے، اور تیسرا جو ہے جو فی زمانہ اتنا بڑھ گیا۔ 2017 کی ایک رپورٹ تھی کہ پاکستان میں طلاق کا ریشو 35% تک پہنچ چکا ہے۔ 35% کا مطلب یہ کہ 100 میں سے 35% طلاقیں ہوں، 35 جوڑے طلاق، اور خصوصاً اس میں جو ہے شادی کے ابتدائی 4-5 سال جن کے ہو رہے ہوتے ہیں، 1-2 سال یہاں طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو تیسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ جی سوشل میڈیا کا استعمال، یہ دکھنے میں بڑا آسان ہے کہ جی میں سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں، میرا فیس بک پہ بھی اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر پہ بھی ہے، اور انسٹا پہ بھی ہے، میرا اپنا چینل بھی ہے۔ تو اب کئی دفعہ جو ہے عورت اپنی کوئی پوسٹ لگاتی ہے اور اس پہ لائک بھی بڑے ملتے ہیں، کمنٹس بھی بڑے آتے ہیں۔ اب شوہر چونکہ پریکٹیکل لائف زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو یہ سمجھتے جی لوگ تو میری ساری تعریفیں کرتے ہیں، یہ تعریف نہیں کرتا، لوگ سارے میرے گرویدہ ہیں اور یہ میرا گرویدہ نہیں ہے۔ تو پریکٹیکل لائف اور دوسری لائف میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس گمنڈ میں آ کر شوہر سے طلاق لے لیتی ہے، اور شوہر بھی کئی دفعہ جو ہے گھر آتا ہے پورا دن گھر پہ، گھر آیا تو موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے جو ہے کوئی موویز دیکھ رہا ہے، کوئی ویسے جو ہے اسکرول کر رہا ہے، کرتے کرتے بیوی دیکھ رہی ہے، بچے دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے والد، بیوی کہہ رہی ہے میرا شوہر، بچے کہتے ہیں ہمارے والد گھر آئے، گھر کہاں آیا، یہ تو ابھی بھی انہی وادیوں میں کھویا ہوا ہے۔ تو کرتے کرتے یہ رشتے جو ہے ناپائیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ اسی سوشل میڈیا میں ہم کہیں اور دوستیاں لگا بیٹھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور نافرمانی کا وبال جو ہے ہمارا گھر اجڑ جاتا ہے۔ تو طلاق کے جو بنیادی اسباب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جی دین کا علم نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ برداشت کی کمی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جی سوشل میڈیا اور موبائل کا بے دریغ استعمال ہے۔ اس لیے ایک بزرگ کہتے تھے کہ گھر میں محبتوں کا اظہار بہت کیا کرو، گھروں میں محبتوں کا اظہار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ اور بھی یاد رکھ لے، چلو آگے ذہن میں،
کئی دفعہ جو ہے شوہر بیوی کو کہتے ہیں میں طلاق دے دوں گا، مذاق میں کہتا ہے. یہ جملہ ایسا ہوتا ہے اگر کوئی 2-4 دفعہ آپ نے کہہ دیا تو بیوی سوچی کہ اپنے آپ کو سیف بنانے کے لیے کہیں سے پہلے تعلق بنا کے رکھوں تاکہ جب یہ طلاق دے تو مجھے رشتہ مل جائے. یا کئی دفعہ وہ یوں گھر چھوڑ کے چلی جاتی تھی، کل کو اس نے طلاق دے دینی ہے، میں آج ہی چلی جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو کہانی سنائی اور آخر میں کہا فلاں جو بڑا زبردست آئیڈیل شوہر تھا، بیوی کو ہر چیز مہیا کی، ہر طرح کی محبتیں دی، اس کے گھر والوں کے اوپر عنایتوں کی بارش کر دی، سب کچھ دینے کے بعد آخر میں ایک دن اس نے بیوی کو طلاق دی. فرمایا عائشہ وہ اتنا اچھا تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، لیکن میں اچھا ہونے کے ساتھ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں آپ کو طلاق نہیں دوں گا. کئی دفعہ اولاد نہیں ہوتی، کئی دفعہ اولاد ہے بچیاں ہیں تو گھروں میں تانے شروع ہو جاتے ہیں جس کو طلاق دے دو کوئی اور لے آؤ. اور کئی دفعہ شوہر یہ چاہتے کہ جی کوئی اور لے کے آؤں گا تو میری زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی. تو کسی بڑے سے کبھی مشورہ کر لیجئے گا کہ زندگی یوں ہی گزرتی ہے، اپ ڈاؤن جو ہے، کبھی سرد گرم، دوسری آئے گی تو اس کا مزاج بھی وہی ہوگا. بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلے، فقط ساتھی بدلنے سے میں خانہ نہ بدلے گا. تو بدلنا ہے تو ہم اپنے آپ کو بدلیں، اخلاق محمد ہی اختیار کریں، اپنی زبان پہ جو ہے محبتیں اپنی بیوی کے لیے وقف کریں، نرمی مزاج میں لے کر آئیں، غصے کو ختم کریں. بدلنا ہے رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں، فقط ساقی بدلنے سے میں خانہ نہ بدلے گا. بیوی بدلنے سے سکون نہیں ملے گا، یہ سکون ہمارے اپنے کرتوت ہیں بھائی. تو انشاءاللہ کچھ باتیں رہ گئی. پھر شوہر جو طلاق دیتا ہے اس کو طلاق سے پہلے 5 کون سے بنیادی عمل کر لینے چاہیے یا کن بنیادی باتیں سوچ لینی چاہیے. اور بیوی جب طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کو اس سے پہلے 5 بنیادی کون سی باتیں سوچ لینی چاہیے. یہ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب